الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب ذنبی کمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ارشاد فرمایا کہ التائب ذنبی کمن لا ذنب له، گناہ کرنے کے بعد جس نے سچی توبہ کر لی گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ اب التائب ذنبی کمن لا ذنب له کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ مسلمان سچی توبہ کر لے، پھر اس کے ذمے جو گناہ ہے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے اس کی صدق توبہ کے اوپر۔ تو محترم ناظرین اکرام، جب بھی انسان گناہ کی طرف مائل ہو تو تین باتیں اپنے ذہن میں رکھے۔ وہ تین باتیں جو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی، اس کی بدولت کیا ہوگا؟ آپ گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے، گناہ صغیرہ سے بچ جائیں گے۔ پہلی بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جو حاضر ہیں، ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، مختار کل ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرت سے بھی زیادہ میرے اللہ تبارک و تعالی قریب ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ اب کیا گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں، اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا دوسری بات جو اپنے دل میں آپ نے رکھنی، ذہن میں رکھنی، وہ کیا؟ وہ یہ بات رکھنی کہ اللہ کے نورانی فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اب فرمایا جو کچھ انسان کرتا ہے وہ نورانی فرشتے کرامن کاتبین، نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ اب فرمایا ان فرشتوں کو یاد رکھنا کہ یہ ہمارے جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ لکھنے والے ہیں، میرے گناہ کو لکھیں گے میرے نامہ اعمال میں۔ اور فرمایا تیسری بات کہ موت نے ہر حال میں آنا ہے، مرنا ہے، فنا ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کی وحشت ہے، قبر کا اندھیرا ہے۔ اب موت کو یاد کرنا۔ فرمایا تین باتیں جب ذہن میں ہوں گی تو گناہ کی طرف مائل انسان نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اب اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی۔ تو اسی طرح اگر گناہ سرزد ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو صدق دل سے اس اللہ کے حضور معافی مانگنی، توبہ کرنی اور پختہ ارادہ کرنا کہ اس کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ فرمایا جتنے شوق ذوق کے ساتھ گناہ کیا اتنی ہی اس سے زیادہ ہی نفرت، قباحت اس گناہ کی دل میں بٹھانا اور پختہ ارادہ کرنا کہ اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو آپ نے توبہ کر لی، پھر آپ کے ذمے جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں، گویا کہ آپ کے نام اعمال میں وہ گناہ رہتا ہی ہے۔ تو اسی طرح گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق بخشے، معافی کی توفیق بخشے۔ ہم اللہ کے حضور ندامت کریں، معافی مانگیں، جھکیں، عاجزی دکھائیں، اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کروائیں، اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اور یہ پختہ یقین ہو کہ ہر حال میں میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ دیکھنے والے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر مجھے بھی میرے ناظرین اکرام کو کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی گناہوں کا پتلا، محترم ناظرین اکرام، آپ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تمام انسان گناہوں کے پتلے ہیں۔ فرمایا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا، گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ اکرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح محترم ناظرین اکرام، تمام انسان گناہوں کے میں مبتلا ہونے والے ہیں،
گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو، میرے تمام ناظرین اکرام کو اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔